روشنی ڈالی اور اپنے دل کی بھڑاس نکالی لیڈر آف اپوزیشن نے. کاش 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 لیڈر آف پلیز 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 بڑے پلیز تحمل سے آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں, تھوڑی سی مہربانی کیا کریں. اس ایوان کی کچھ روایات ہیں, بڑے تحمل سے ہم بھی سنتے ہیں, چاہے اس میں جتنے بھی رنگ بھرے جائیں, جتنی بھی ایگزیجریشن کر لی جائے, لیکن کہتے ہیں کہ بات اپنی باری پہ کرنی چاہیے. اور میں دکھ اور تکلیف کے ساتھ سارا کچھ سن رہا تھا. مہنگائی جب آتی ہے, غریب آدمی کے لیے زندگی مشکل ہوتی ہے, تو میرے خیال میں اس ایوان میں بیٹھا ہوا کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے, ہماری کوئی بھائی بہن ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر ہنسے اور ٹھٹھا لگائے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ تھوڑا سا تاریخ کے اوراق پہ پلٹ لیا کریں, اپنے گریبان میں بھی جھانکیں. کاش یہ تقریریں تیار کرتے سینیٹر ہوئے فلک ناز پلیز نو کراس ٹاک, کاش یہ ماحول خراب نہ کریں اس کا پلیز. کاش یہ تقریریں کرتے ہوئے آپ 4 سال پیچھے 3 سال پیچھے بھی جائیں اور ایوان کو یہ بھی بتائیں کہ تیل کی لیوی کا معاہدہ IMF سے کس نے کیا تھا, بجلی کے ٹیرف کا ظالمانہ معاہدہ IMF کے ساتھ اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ کس نے کیا تھا, اسٹیٹ بینک کی پالیسیز انکلوڈنگ مارک اپس اور فارن کرنسی کے ریٹس کے معاہدے کس نے کیے تھے. تاریخ گواہ ہے, اسی ایوان میں انہی سیٹوں کے اوپر بیٹھ کے ہمارے دوستوں نے اس وقت آواز اٹھائی کہ ہاتھ کاٹ کے مت دیں, ہاتھ مت کاٹ کے دے. یہ ٹائم بومز معاشی بدحالی کے اور بارودی سرنگیں معیشت کو تباہ کرنے کی کس نے بچھائیں, قوم کو یہ بھی تو بتائے نا. یہ سارا کچھ کر کے اس ملک کی عوام پہ زندگیاں تنگ کر کے, معاشی بدحالی کے لیے ایکسپوز کر کے, اب جناب چیئرمین ٹانگ پہ پٹی باندھ کے وہاں بیٹھ گئے ہیں, اس لیے 4 ماہ سے کہ جیل بھرو تحریک ہے. اور وہ جیل بھرو تحریک جس کی اناؤنسمنٹ دینے کے بعد ایک بیلیبل افینس میں ضمانت کیا خارج ہوئی, ایک بھونچال آ گیا اور 7 درخواستیں دی التوا کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ خدا کے لیے حفاظتی ضمانت دے دیں, ہم جیل نہیں جانا چاہتے. خدا کے لیے ضمانت دے دیں, ہم جیل نہیں جانا چاہتے. جیل صرف غریبوں کے بچوں کے لیے ہے, غریب کارکنوں کے لیے ہے, جذباتی بچوں بچیوں کے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے. اور پچھلے 3 ماہ سے اسلام آباد کی سیشن عدالت کروڑوں روپے کے غبن کے مقدمے میں وارنٹ پہ وارنٹ, سبن پہ سبن بھیج رہی ہے. وہاں پہ میڈیکل پہ میڈیکل, جی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے, نہیں آ سکتے. تو خدا کے لیے آرڈر پلیز, تحمل سے سنیں, یہ بات میرے بھائی نے شروع کی ہے. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی, بات اب سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے. ان کے محبوب دوست, ان کے پیارے حلیف ٹیلی فونوں پہ ہدایات دیتے ہیں وکیلوں کو, اور پھر ان اعلیٰ شخصیات کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں, چھوٹا سا کام ہے, یہ بڑا اچھا بھائی ہے آپ کے پاس بیٹھا ہے, اس کے لیے مہربانی آپ نے کرنی ہے, میں چل کے آ رہا ہوں آپ کے پاس. کاش آج اس پہ بھی بات کر لیتے. آڈیو لیک تو کہہ دیا, لیکن کیا اس آڈیو لیک نے سارے نظام کا چہرہ جو ہے وہ اس سے نقاب نہیں ہٹا دیا؟ عدالتوں کی طرف انگلیاں اٹھانے والے اپنے گریبان کی طرف بھی دیکھیں. پچھلے دور میں لوگوں نے 3 سال جیلیں کاٹی ہیں. عبوری ضمانتوں کے لیے مینجمنٹس ہو رہی ہیں جی, کہ عبوری ضمانت مل جائے. تو خدا کے لیے اس ملک کو چلانے کے لیے میں بارہا کہتا ہوں, ہر وقت سیاسی موڈ میں نہ رہا کریں, تھوڑی سی سنجیدگی لے کے آئیں. یہ منی بل جو ہے, ڈاکٹر عائشہ صاحبہ بیٹھی ہیں, آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرے گی, جو آپ لکھ کے دے کے گئے تھے پچھلے سال, جو ریویوز آپ نے سائن کیے تھے کہ یہ ساری سٹریٹجیز ہوں گی, ان کے تحت 840 ارب روپے کا ٹیکہ لگ رہا تھا, جس کو ہماری وزارت خزانہ کی ٹیم نے بیٹھ کے اس کو 170 ارب پہ ریڈیوس کیا, اور صرف پرتعیش چیزوں کے اوپر, صرف ان چیزوں کے اوپر کرٹیل کیا ٹیکسز کو جس سے عام آدمی جو غریب آدمی ہے وہ سر متاثر نہ ہو.
تو جہاں پہ کوئی اچھا کام ہو خدا کے لیے اس کی تھوڑی بہت پذیرائی کر دیا کرے. ہاں آپ نے بات کی کہ ریاست کو بچانے کے لیے انتخاب کرے. بالکل ریاست کو بچانے کے لیے جانیں بھی حاضر ہیں. ہم نے تو کوئی شب خون نہیں مارا. آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا. میرا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہے وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوگا, وہ قائد ایوان ہوگا, منورٹی والا قائد ایوان نہیں ہوگا. اور یہ دن دہاڑے ہوا تھا, رات کی تاریکی کو آپ نے آپٹ کیا جب کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے آئین توڑا گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین توڑے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ کے ساتھ یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ سپیکر, ڈیپٹی سپیکر جو کہ غیر جانبدار ہوتے ہیں, انہوں نے ایک شخص کی کرسی بچانے کے لیے پوری نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دی. آپ کے منہ پہ کالک ملی ہے, کسی اور کے نہیں ہے. تاریخ کو درست پڑھا کرے اور تاریخ میں رہا کرے. تاریخ کسی کو معاف نہیں کرے گی. خدا کے لیے آج بھی وقت ہے, بیٹھا کرے, آئیں بیٹھے, پہلے یہ معیشت کی جو بربادی کر گئے ہیں اس کے لیے تعاون کریں. سارے پاکستانی ہیں ہم کوئی نہ آپ سرحد پار سے ہیں نہ ہم سرحد پار سے ہیں. ہمیں اس ملک کو مل کے بچانا ہے, اس ملک کو مل کے چلانا ہے. غریب آدمی کو آپ پیغام دے رہے ہیں یا جذباتی تقریریں کر کے آپ اپنے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتے. اس کے لیے تاریخ فیصلہ کرے گی, کوئی اور نہیں کرے گا. جناب چیئرمین, میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. بڑے ادب کے ساتھ میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ اگر اس ملک میں بسنے والوں کو ہم نے آسان زندگیاں دینی ہے تو ہمیں میچور پولیٹیشنز کی طرح بیہیو کرنا چاہیے, نہ کہ ہر وقت اس موڈ میں رہے جس میں بربادی ہے, جس میں تباہی ہے. بہت شکریہ. سینیٹر مشتاق صاحب.